نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ آسیہ خورشید آپ تمام بہنوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جس راستے کو چنا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی منزل تک پہنچائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت بخشے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں یا تو اس کے سیکھنے والے بنیں یا اسے سکھانے والے بنیں، تبھی ہم کسی بھلائی کے راستے پر رہ سکتے ہیں، تبھی ہم سب میں بہتر رہ سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کی تجوید کی کلاس کا پہلی کلاس ہے، اور اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ تجوید کا علم حاصل کرنا آخر کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، اور کتاب الہی کے حقوق میں سے بنیادی حق تلاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہاں ترتیل کا ایک معنی تجوید بھی کیا گیا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف آواز میں پڑھیں۔ جیسا کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہو گیا بلکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے وقفے سے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو بتدریج اتارا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اسے جلدی اور بس سپارہ ختم کر لیں اور قرآن کریم کو ختم کر لیں، اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور اس دوڑ میں ہم تجوید کو بھول جاتے ہیں۔ تجوید دراصل کیا ہے کہ عربی کے حروف تہجی کے ہر حرف کو اس کے قواعد و ضوابط یعنی اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ اور اس قواعد تجوید کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ کیونکہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور اس کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے بنیادی اصولوں کا علم حاصل کیا جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھا جائے۔ ایک اور جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے آواز اور لب و لہجے میں پڑھو۔ ہم چونکہ عجمی ہیں یعنی غیر عرب ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اسی انداز میں سیکھیں جس انداز میں یہ نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو یہی پسند ہے۔ اور عربوں کے ہاں اپنی زبان پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں دور دیہاتوں میں اس لیے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں سے خوب گاڑی عربی جسے کہتے ہیں ٹھیٹ عربی سیکھ سکیں۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناؤں گی کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تیری قرأت ختم ہوگی۔ قرآن کریم کو پڑھنے میں ہمیں کچھ اصول بھی بتائے گئے ہیں، جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تجوید سے پڑھا جائے، عربوں کے لہجے پر پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں
جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن حکیم نہیں پڑھتا۔ سوچئے کہ ہم قرآن کریم کو صرف اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس کے اندر قرأت کرنی چاہیے، اپنی آواز کو اچھا بنانا چاہیے، اپنی آواز کے اندر خوبصورتی لانی چاہیے۔ اور وہ حدیث تو ہم سب کو یاد ہوگی کہ جو قرآن کریم کو خوش الہانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہے، لیکن جو کوشش کے باوجود اٹک اٹک کے پڑھے، لیکن اس نے کوشش کری، کوشش کے باوجود وہ اٹک رہا ہے یا اس کے الفاظ منہ سے ایسے نہیں نکل پا رہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم وفقنا ان نتلو القرآن کما حقہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت اس طرح کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہم وفقنا ان نتغنى بالقرآن، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہم وفقنا ان نزین القرآن باصواتنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کر سکیں۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کرتے ہوئے صرف تلاوت قرآن ہی نہیں کرنی، بلکہ اپنے لیے عمل کی توفیق بھی مانگنی ہے۔ اسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق دکھا، حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کرنے والا بنا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو ہمیں باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا میری بہنوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تجوید کو جن اصولوں کے ساتھ سیکھیں ان اصولوں کو یاد رکھیں، اور اپنی قرآن کریم کو پڑھنے میں اگرچہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس محنت پر جو اجر و ثواب ہے اس سے آپ کسی طور بھی، کسی بھی لمحے بھی اس سے غافل نہ رہ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر پڑھنے پر آپ کو نیکیاں عطا کریں گے، اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف ادا کرنا، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لہٰذا جب ہم قاعدہ شروع کریں گے تو آپ بہنیں ظاہر سی بات ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں بالکل بچوں کی طرح ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تجوید کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام قواعد کے ساتھ لے کے چلتے ہوئے پہلے قاعدہ اور پھر قاعدے کے بعد اما سپارہ بتدریج آپ کو پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام جرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، جو شخص قواعد تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ تجوید کے برخلاف قرآن حکیم پڑھتے ہوئے عموماً ہم سے 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ 2 غلطیاں کیا ہیں؟ ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی یعنی کہ وہ واضح غلطی، بڑی نمایاں اور واضح غلطی جو کہ حرام ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے بعض اوقات مفہوم بدل کر باطل اور شرکیہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لحن خفی چھوٹی، ہلکی اور پوشیدہ غلطی کو کہا جاتا ہے جو کہ مکروہ کے درجے میں ہے۔ لہذا سب سے پہلے اولاً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لحن جلی کی غلطیوں کو درست کرنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لحن خفی غلطیوں کو بھی درستگی کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو لحن جلی کی کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے کی جاتی ہیں، اور لحن خفی میں کون سی غلطیاں ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔